دنیا بھر میں مرغیوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستان بھی ان ملکوں میں سے ایک ہے جس میں مرغیوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ مرغیاں مختلف مقاصد کے لیے پالی جاتی ہیں اور یہ مرغیاں جو ہوتی ہیں یہ مالک کو بہت زیادہ نفع بھی دیتی ہیں۔ ان کی خوراکیں مختلف رہتی ہیں۔ بعض دیہاتی علاقوں میں جو مالک ہوتے ہیں وہ یوں گھر سے نکال دیتے ہیں اور جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ فصلوں سے دانہ دن کا کھاتی ہیں اور یہ سبزہ جو ہوتا ہے وہ کھاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ مالک جو ہوتے ہیں ان کو گھر میں پالتے ہیں اور بڑے لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، کچھ شوقیہ رکھتے ہیں، کچھ گوشت کے لیے رکھتے ہیں اور کچھ انڈوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ مرغیاں یا کوئی مرغیاں کس لیے پالتے ہیں اور کون سی نسل ہے آپ کے پاس، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ دانہ دن کا کھاتی ہیں، یا گھر میں اسپیشلی کوئی شوق کیے ہوئے ہے، انڈوں کے لیے رکھتے ہیں یا گوشت کے لیے رکھتے ہیں یا پھر کوئی اور شوق ہے؟ تو مرغیوں کا شوق بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ سنا ہے کہ دیسی مرغ ہوتے ہیں، اصیل ہوتے ہیں، تو وہ انڈین بھی کافی مشہور ہیں، اکثر پاکستانی بھی مشہور ہیں، ان کی مختلف نسلیں ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے کوئی انگریزی ہیں، دیسی نہیں ہیں، تو یہ انڈوں اور گوشت کے لیے ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کی پہچان میں کیا آتا ہے کہ یہ کون سی مرغی ہیں؟ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ آپ نے اپنے علاقے کا نام بھی بتانا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اس وقت ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا واقعی یہ سچ ہے کہ انڈے اور مرغیاں بیچ کے آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ اس کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دھوم بھی مچی تھی۔ تو یہ مرغیوں کے حوالے سے آپ نے جو بھی تجربہ ہے آپ کا ضرور بتانا ہے کہ ان کی انڈوں کا کاروبار کون کرتا ہے، انڈوں کے لیے کون سی نسل بہتر ہوتی ہے، گوشت کے لیے کون سی نسل بہتر ہوتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حسن نیازی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اللہ نگہبان۔